بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی صحت والی زندگی دے۔ شبان کا چاند خیر سے نظر آ گیا ہے، سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک سب کو سلامتی والی زندگی اور رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم بات کریں گے، ایک واقعہ سے شروع کریں گے۔ اچھا، بات میں آپ کے ساتھ ایسے ہی کروں گی جیسے کہ ہم فیملی ممبرز ہیں۔ بناوٹی بات کرنا یا ایک سمجھ لیں کہ پروفیشنلزم کے حساب سے بات کرنا، بالکل بھی مجھے تو نہ یہ چیز آتی ہے۔ میں تو ایسے ہی آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں جیسے ہم لوگ فیملی ممبرز ہیں۔ تو آج میں ایک واقعہ سے شروع کروں گی۔ حضرت سلیمان فارسی جو ہیں، ان کا دور تھا۔ تو ایک دفعہ ایک جسے فاختہ میل اور فیمیل، یعنی دونوں نر اور مادہ، دونوں ایک درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، دور سے انہیں ایک درویش آتا نظر آیا، دکھائی دیا انہیں، ایک درویش آتا ہوا دکھائی دیا۔ تو جو فاختہ میل تھی فیمیل تھی، اس نے کہا اپنے یعنی کہ نر سے کہا کہ آؤ ہم لوگ اڑ جاتے ہیں، وہ سامنے سے ایک شکاری آ رہا ہے۔ تو جو میل تھا اس نے کہا نہیں، وہ شکاری نہیں ہے، وہ دیکھو وہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو کوئی درویش لگ رہا ہے، اس کا حلیہ دیکھو، وہ شکاری نہیں ہے، شکاری ایسے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، وہ شکاری ہے، یعنی کہ جو فیمیل تھی اس نے کہا نہیں وہ شکاری ہے، چلو آؤ چلتے ہیں، اڑ چلتے ہیں۔ لیکن اس نے یقین نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنا لباس، اس نے اپنا پہناوا اس طرح کا بنا رکھا تھا کہ اس نے کہا یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ درویش ہے، یہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ خیر، دونوں بیٹھے تھے۔ ذرا وہ قریب آیا درویش، وہ آدمی قریب آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے نشانہ باندھ کے تو اس نے جو نر تھا، اس نے نشانہ باندھا، جو نر تھا اس کو نشانہ لگا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ خیر، جب اس جو فیمیل فاختہ تھی، جب اس نے اپنے جو میل تھا اس کو مرا، اس کا وہ روتی ہوئی تو وہ حضرت سلیمان فارسی نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے۔ تو وہ دربار لگا ہوا تھا، وہ حضرت سلمان فارسی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو اس نے ان سے عرض کی، اپنی رودات سنائی کہ یا حضرت میرا فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی، آپ بتاؤ کیا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا یا حضرت اس طرح میں اور میرا جو نر ہے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے درخت پر، تو سامنے سے ایک آدمی نظر آیا، اس نے اپنا حلیہ جو ایسا بنایا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ، وہ ولی ہے، وہ درویش ہے۔ تو میرا جو نر تھا اس نے مجھے بڑا کہا کیا اٹھ چلتے ہیں، لیکن میں نے بات کا یقین نہیں کیا، میں نے تو کہا یہ تو اللہ کا بندہ ہے، نقصان پہنچانے والا ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ قریب آیا، اس نے نشانہ باندھا ہم دونوں پہ، لیکن وہ میرے نر کو لگا، میرا نر جو تھا وہ وہیں مر گیا، تو میرا فیصلہ کیجئے، مجھے انصاف دیجیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہاں آپ بتاؤ، آپ کا کیا فیصلہ چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے فون کیا، پہلے آپ اس کو بلوائیں۔ خیر، وہ آدمی کو بلوایا گیا، دیکھا تو اس نے وہی درویشانہ حلیہ، وہی ایک جسے آپ کہیں کہ فقیر کا حلیہ، اس کا جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ ہاں جی، آپ بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا انصاف ہے، کیونکہ جان کے بدلے تو جان ہی ہے، تو اگر آپ کہو تو اس کی جان لے لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، مجھے جان نہیں چاہیے، مجھے یہ جو اس نے حلیہ بنایا ہے فقیرانہ حلیہ، اس حلیے کی وجہ سے میں نے آج اپنا نر کھو دیا، یعنی مجھے اس نے، اس حلیے نے مجھے، میری آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو مجھے یہ انصاف میں اس کی جان نہیں چاہیے، مجھے تو یہ کرنا ہے کہ یہ دوبارہ کوئی بھی اس حلیے میں نظر نہ آئے کہ میری طرح کوئی بھی دھوکہ کھائے کہ یہ ولی اللہ ہے یا یہ درویش ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے بھی، سب نے حلیے بنا رکھے ہیں، چہروں پہ ایک بناوٹی چہرے، ماسک پہن رکھے ہیں۔ تو خدا را اپنی زندگیوں کو ایسے جئیں دوسروں کے لیے کہ آپ اگر جو آپ کا انر ہے وہی آپ کا آؤٹ ہو، آپ کے چہرے پہ وہ ایک چیز نظر آنی چاہیے، جو آپ کے اندر ہے، آپ کا غصہ ہے، گلہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ صاف نظر آنا چاہیے۔ دھوکہ جو ہے نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ اور آج بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم خیال نہیں کرتے، بہت سی کیا اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں، جانوروں کو پریشان کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، بچوں کو ہم سمجھاتے نہیں ہیں، ہم خود بھی وہی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مائنر سی چیز ہے کہ راستے میں جاتا ہوا کوئی ڈاگی ہے یا کیٹو ہے یا اس کا بیبی ہے یا فاختہ کے بچے ہیں، پرندوں کے بچے ہیں، ان کے گھونسلے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے گھونسلوں کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں یا ان کے انڈے جو ہیں وہ ان کو خراب کر دیتے ہیں، جانور ہیں تو ان کو ہم لوگ پتھر مارتے ہیں۔ تو خدا را ان جانوروں پر رحم کریں۔ آج بھی یہ شکایت ضرور لگاتے ہوں گے، اگر حضرت سلمان فارسی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لگاتے تھے تو آج بھی یہ شکایت لگاتے ہیں، اور آج یہ کس سے شکایت لگاتے ہیں؟ آج ڈائریکٹ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، جانوروں کے معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو بے زبان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہے، اور جس کا اللہ ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو بے زبان جانور ہے ان کے کھانے کا پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اور جن جانوروں کو ہم لوگ گھروں میں پالتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور جو لوگ بار برداری کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں تو پلیز پلیز بیجا نہ مارا کریں۔ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جانور اگر تیز نہیں دوڑا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنا کہ اس کے اوپر وزن لاد دیتے ہیں نا، اتنا کہ وزن لاد دیتے ہیں کہ بیچارہ چلنا تو کیا، اس بیچارے کا ہلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ چابک کے ساتھ مار مار کے تو اس کو بھگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو پلیز پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ آج آپ دنیا میں اس کے مالک ہیں، لیکن جو سب کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ جس دن اس نے آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی ڈور پکڑ لی نا، یا ہم لوگوں کا وہ جو چابک اس نے پکڑ لی، تو خدا نہ خواستہ پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بھی ہے، اور اللہ پاک بڑا انصاف کرنے والا ہے، اور خاص کر بے زبان جانوروں پر رحم کرنا جو ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صلہ رحمی اختیار کریں، کیونکہ اگر آپ زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ اور صلہ رحمی میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ جانوروں کا، چرند پرند جو اللہ کی زمین پر مخلوق ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، اگر ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو کالے کیڑے ہوتے ہیں ان کو ہم صدقہ ڈالیں، چینی، کوئی چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، چاول ہیں، دالیں ہیں، ایک سائڈ پہ جا کے ڈالیں۔ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اس میں آپ کے رزق میں، زندگی میں آپ کی تندرستی ہوتی ہے۔ یقین کریں، میں آپ سے وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جو میں کرتی ہوں، مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا، یا مجھے کوئی بیماری ہے یا ٹینشن ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ میرا سب سے پہلا فوکس ہوتا ہے کہ یہ جو کالا کیڑا ہے، میں کوئی نہ کوئی چیز ان کو، میٹھی چیز ڈالوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ ان کو میں نے کچھ دے دیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری جو بیماری ہے یا میری پریشانی ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کریں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے، اور اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جب تک کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا، سب سے پہلی بات ہے درگزر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو جب تک کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا تو آپ بھی کسی بھی چیز کو پریشان نہ کریں، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ ڈاگی ہے، چاہے کیٹو ہے، یا کوئی بھی ایسا زہریلا جانور ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں ان سے دور رہیں، ان سے بچیں، ان کو بیجا تنگ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ان باتوں کا خیال رکھیں، اور خاص کر پلیز پلیز یہ جو بار برداری کرتے ہیں، جانوروں پر بیجا بوجھ لاتے ہیں، تو پلیز ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر ایسا بوجھ لا دے جس کا ہم لوگ وزن نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ قرضے کی صورت میں ہو، چاہے وہ خدا نہ خواستہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہمارے فیملی ممبرس کی صورت میں ہو، مینس کہ ہمارے بچے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہی ایسے نکل آئیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں بوجھ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، رحم کریں تاکہ اللہ بھی آپ پر رحم کریں، اور خاص کر جانوروں پر بیجا ظلم نہ کریں، ان پر رحم کریں اور ان پر ترس کھائیں۔ کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک اونٹ تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے بلبلانے لگ گیا، یعنی جیسے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کچھ شکایت کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس کو پیاس لگی تھی، تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کی شان پر، آپ کی ذات اقدس پر۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا دن اپنے جو مالک ہے اس کے ساتھ اس کا کام کرتا ہوں، اس کا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھاتا ہوں، تو رات کو میرا مالک نہ تو مجھے پراپر کھانا دیتا ہے، اور پھر نہ میری پیاس بجھتی ہے، نہ مجھے اتنا پانی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو،
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو دیکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو ہم بھی دوسروں پر رحم فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہمیں جو ہے اس جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرن۔